السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، ابو موسیٰ ثقفی کا بیان ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ دراز قد تھے۔ ان کی ایک آنکھ جنگ یرموک میں ضائع ہو گئی تھی۔ بعض نے ان کی ایک آنکھ کے ضائع ہونے کا سبب سورج گرہن کو قرار دیا کہ انہوں نے گرہن لگے سورج کی طرف دیکھا تھا، جس سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ ابن اسحاق عامر بن وہب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ بن مالک 6 افراد کے ہمراہ تجارت کی غرض سے مکہ سے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع بزاق مقام پر پہنچے تو انہوں نے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا سامان اپنے ساتھ لیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بنو مالک کے افراد کا کیا بنا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب کو قتل کر دیا ہے اور سامان کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اور یہ سامان بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا اسلام تو قبول ہے، لیکن یہ سامان ہم نہیں لیں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجِبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کمال درجے کے ذہین و فطین تھے۔ دشمن کی چال کو فوری طور پر بھانپ لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد بحرین کے باشندے ان کے خلاف ہو گئے۔ دربار خلافت میں ان کے خلاف شکایات کی۔ امیر المومنین نے انہیں واپس بلا لیا۔ بحرین کے باشندوں نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 لاکھ درہم اکٹھا کیا اور یہ رقم دے کر اپنے ایک نمائندے کو دربار خلافت مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ اس نے جا کر امیر المؤمنین کے خدمت میں وہ رقم پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ 1 لاکھ درہم مغیرہ بن شعبہ نے خفیہ طور پر میرے پاس رکھا ہوا تھا، اسے بیت المال میں جمع کر لیجئے۔ اہل بحرین نے یہ چال اس لیے چلی تھی کہ اس طرح امیر المؤمنین مغیرہ بن شعبہ کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے آئندہ کبھی بھی انہیں بحرین کا حاکم نامزد نہیں کریں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے خلاف اس سازش کو دیکھا تو فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ امیر المومنین نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے اس خیانت کا ارتکاب کیوں کیا؟ عرض کی، امیر المومنین، میں نے 2 لاکھ جمع کرائے تھے، انہوں نے 1 لاکھ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور یہ 1 لاکھ خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ بحرین سے آئے ہوئے نمائندے نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، پاؤں تلے سے زمین سرکتی دکھائی دینے لگی۔ اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اب مزید 1 لاکھ اور کہاں سے لائیں؟ اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ حقیقت حال سے امیر المؤمنین کو آگاہ کر دیا جائے۔ اس نے دربار خلافت میں معافی کی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بری ہیں، انہوں نے کسی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، یہ ہماری شرارت ہے، ہم نے اپنی نادانی کی بنا پر یہ سوچا تھا کہ اس طرح انہیں دوبارہ کبھی بحرین نہیں بھیجا جائے گا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ اتنے زیرک انسان ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے جال میں ہمیں ہی پھنسا دیں گے۔ امیر المومنین نے حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا،
آپ نے 2 لاکھ کا بڑے کھلے دل سے اعتراف کیوں کر لیا تھا؟ عرض کی امیر المومنین، چونکہ انہوں نے مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ سازش کی تھی۔ اتنی بڑی رقم دیکھتے ہی میں صورتحال کو بھانپ گیا تھا۔ اگر میں اس 1 لاکھ کا انکار کرتا تو شاید آپ تسلیم نہ کرتے، کیونکہ نقد رقم آپ کی خدمت میں اس نے پیش کر دی تھی اور گواہی کے لیے افراد بھی موجود تھے۔ میں یہ جانتا تھا کہ میرے خلاف یہ ایک گھناؤنی سازش ہے۔ میں نے مزید 1 اور لاکھ کا اعتراف اس لیے کیا کہ یہ بقایا رقم پیش نہیں کر سکیں گے اور حقیقت حال واضح ہو جائے گی۔ یہ جواب سن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت و فطانت کا اندازہ ہوا کہ یہ کس قدر بیدار مغز تھے، کتنی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ دوستو، ابلا بصرہ کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے ایک مشہور و معروف شہر ہے۔ معروف جنرل حضرت عتبہ بن غزوان کی زیر قیادت لشکر اسلام نے اسے فتح کیا۔ جب یہ جلیل القدر جرنیل امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے لگے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نماز پڑھا دیا کریں۔ جب یہ فوت ہوئے تو امیر المؤمنین نے مغیرہ بن شعبہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیا۔ یہ 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ امام شاوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے قبیصہ بن جابر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ رہا ہوں۔ اگر کسی شہر کے 8 دروازے ہوں، ان میں سے کسی ایک سے بھی بغیر تدبیر کے نکلنا ممکن نہ ہو تو مغیرہ بن شعبہ اپنی خداداد صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے 8 دروازوں سے نکل جائیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 70 عورتوں سے نکاح کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک عورت کے خاوند کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتی ہے تو وہ بھی مریض بن جاتا ہے، جب اسے ماہواری کے دن ہوتے ہیں وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ 2 بیویوں کا خاوند 2 بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ وہ 4 عورتوں سے با یک نکاح کیا کرتے تھے اور 4 کو با یک وقت ہی طلاق دے دیا کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 ہجری میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور ہجرت کا اعزاز بھی اسی وقت حاصل کیا۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی اور مصلح ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے رہے۔ قریش کی جانب سے آنے والا نمائندہ عروہ بن مسعود ثقفی دوران گفتگو بار بار اپنا ہاتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف لے جاتا تھا۔ یہ انداز صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزرا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، ارے کمبخت، اپنے ہاتھ کو نیچے رکھو، ادب سے بات کرو۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، تم وہی ہو جس نے ہمارے ساتھ دغا کیا تھا، کیونکہ زمانہ جہلیت میں انہوں نے چند افراد کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دوں جو تاریخی اعتبار سے میری پہچان بن جائے اور میں اپنی وہ خصوصیت فخر سے بیان کیا کروں۔ انہوں نے ایسے کیا کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لحد میں اتارا جا رہا تھا، انہوں نے عمدن اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی۔ ابھی مٹی ڈالنی شروع نہیں کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی کے گرنے کا ذکر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو قبر میں کھڑے تھے ان سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آؤ خود ہی اپنی انگوٹھی اٹھا لو۔ یہ نیچے اترے۔ پہلے انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو محبت بھرے انداز میں ہاتھ لگایا
اور پھر اپنی انگوٹھی لی اور باہر آ گئے۔ یہ اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ پوری امت میں سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں وہ آخری انسان ہوں جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کو ہاتھ لگایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو دفن کر دیا گیا، پھر کسی کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد صدیقی میں مرتدین کی سرکوبی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد فاروقی میں سفارت کے فرائض بڑے ہی جرأت مندانہ انداز میں سر انجام دیے۔ جب عتبہ سفیر کی حیثیت سے رستم کے دربار میں پہنچے، دیکھا کہ دربار سجا ہوا ہے، دیدہ زیب قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں، درباری فاخرانہ لباس پہنے باادب انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات کی چمک دمک سے دربار جگمگاتا دکھائی دے رہا ہے۔ رستم تخت پر گردن اکڑائے بڑے رعب سے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پر اعتماد انداز اختیار کرتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے اور بڑی ہی بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے تخت پر چڑھے اور رستم کے برابر جا بیٹھے۔ درباریوں کو یہ انداز بڑا ناگوار گزرا۔ پہرے داروں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور تخت سے نیچے اتار لائے اور کہا کہ آپ یہاں نیچے بیٹھیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غضبناک لہجہ اختیار کرتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے خود ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی ہے، ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے۔ گھر بلا کر یہ سلوک اخلاقی پستی کی علامت ہے۔ درباریوں سنو، ہم عرب ہیں، ہم خوددار قوم ہے، ہمارے ہاں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹھے اور دوسرے اس کی پوجا کرنے لگے۔ ہم سب برابر ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ تمہارا اگر یہی حال رہا تو بہت جلد تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ دربار میں موجود تمام لوگ یہ خیالات سن کر حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے مساوات کا یہ تصور پہلی دفعہ سنا تھا۔ رستم بھی باتیں سن کر پشیمان ہوا۔ اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے اس نے چاپلوسی کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ یوں ہی ناراض ہو گئے، آئیے تشریف رکھیے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ پھر بات کو ٹالنے کے لیے ان تیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترکش میں موجود تھے، یہ باریک سی تاروں سے ایران فتح کرنے کے ارادے سے آئے ہو، یہ کیا خوب قلندرانہ انداز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم کی طنز امیز گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہا، آگ کی لو اگرچہ باریک ہوتی ہے لیکن اس میں طوفان بھرپا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پھر رستم نے تلوار کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، واہ کیا کہنے، یہ بوسیدہ تلوار اور ایران کی مسلح افواج کا مقابلہ کرنے کی امنگ، واہ بھائی واہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا ہوا؟ اگر یہ تلوار بوسیدہ ہے، پرانی ہے، زنگ آلود ہے، لیکن اس کی دھار بڑی ظالم ہے، دشمن کے پرخچے اڑانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رستم نے کہا، ایرانی قوم کے حوصلے بڑے بلند ہیں، یہ جاہو جلال، عظمت و شوکت اور سرفرازی اور سربلندی سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں عرب چھیتڑوں میں لپٹی ہوئی ایک حقیر قوم ہے، غربت و افلاس نے اسے دیوالا بنا رکھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ میری مانو، تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے اپنی جان بچا کر واپس لوٹ جاؤ۔ اگر تم میری بات مانتے ہوئے واپس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں تمہارے تصور سے بھی زیادہ انعام سے نوازوں گا، جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔
چلو شاباش، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم میری بات کو تسلیم کر لو۔ رستم نے حضرت مغیرہ سے کہا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اسلام قبول کر لو تو یہ ملک تمہارے پاس ہی رہے گا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، یا جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ رستم یہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا، مجھے سورج کی قسم، اس کے طلوع ہونے سے پہلے تم پر ایسی یلغار کروں گا کہ کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے، اب میدان میں جوڑ پڑے گا تو دیکھا جائے گا۔ 9 ہجری کو جنگ نہاوند میں لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود شرکت کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ آپ نے خود جانے کا ارادہ ترک کیا، لیکن یہ فرمان جاری کیا کہ میں لشکر اسلام کا قائد نعمان بن مقرن کو نامزد کرتا ہوں، اگر یہ دوران جنگ شہید ہو جائے تو حذیفہ بن یمان لشکر کی قیادت سنبھال لیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو جریر بن عبداللہ بجلی یہ فریضہ سر انجام دیں، اگر وہ بھی مارکے کے دوران شہید ہو جائیں تو پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر لشکر کی قیادت کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ جنگ نہاوند میں ایرانی فوج کا سپہ سالار مردان شاہ تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے باہمی تبادلہ خیال کرنے کے لیے لشکر اسلام کی جانب سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نمائندہ بنایا گیا، چونکہ انہیں سفارتی فرائض سر انجام دینے کا خاصا تجربہ تھا۔ یہ جرأت مندانہ انداز اختیار کرتے ہوئے مردان شاہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنا دربار سجائے بیٹھا تھا۔ دربار کی سج دھج دیکھنے والوں کو متاثر کرنے والی تھی۔ ایرانی فوج کا سربراہ تخت پر براجمان تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قلندرانہ انداز اختیار کیے ہوئے دربار میں داخل ہوئے اور سیدھے مردان شاہ کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ پہرے داروں نے ہر چند راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلالی انداز میں انہیں پیچھے ہٹ جانے کا کہا۔ وہ ان کے مومنانہ جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے آگے نہ بڑھ سکے۔ مردان شاہ نے انہیں دیکھتے ہی تکبر سے غراتے ہوئے کہا، عرب بڑی منحوس، بدبخت، مفلس اور قلاش قوم ہے۔ ایرانی فوج ان کا کام عرصہ دراز پہلے ہی تمام کر چکی ہوتی، لیکن ہم انہیں اپنے ہتھیار اس قوم کے گندے خون سے آلود نہیں کرنا چاہتے، ورنہ یہ ہمارے مقابلے میں کیا ہے؟ ہم چشمے زدن میں انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ پھر اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، واپسی میں تمہارا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ اگر ہمارے مقابلے میں آئے تو میدان میں تمہاری لاشیں تڑپتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، واقعی اسلام قبول کرنے سے پہلے ہماری حالت یہی تھی جو تم نے ابھی بیان کی، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن گیر ہوتے ہی ہمارا کایا پلٹ گئی۔ اب ہمارے جسم ایمانی حرارت کی وجہ سے بارود بن چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ تمہارا تخت و تاج چھینے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اقتدار کا حق انہی لوگوں کا ہے جو اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ کہا اور اپنے لشکر کی طرف واپس ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ دوستو یہی اسلام کی اصل روح تھی کہ اسلام نے ایک ایسی عرب قوم جس سے دنیا نفرت کرتی تھی، جنہیں فقراء اور کس قسم کے لقب دیے جاتے تھے، اسلام نے اس قوم کو عزت بخشی
اور پوری دنیا پر حکمرانی دی۔ پھر کیا ہوا کہ اسلام کی بدولت یہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی کا کیا ڈر ہے، جب اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں۔ دوستو، امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 ہجری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر نامزد کیا، تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فضا کو ہموار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خوارج کو پسپا کرنے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہ کیا جائے، ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حضرات پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان نے بیعت کو قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ اس نظریاتی اختلاف سے امت کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو، بصرہ کے گورنر معروف جرنیل حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ انہوں نے اس نئے آباد کیے گئے شہر کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے دفتر قائم کیا، جس میں پورے شہر کی معلومات مرتب کی گئی۔ اہل بصرہ کے وظائف، فوجیوں کے مشاہرات کا ریکارڈ اور وثیقہ نویسی کا نظام قائم کیا گیا۔ بصرہ میں باحثیت گورنر قیام کے دوران جمیل نامی خاتون کا خاوند جنگ کے دوران شہید ہو گیا تو اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہو گئی۔ گھریلو اخراجات کے لیے وہ اصحاب ثروت سے مالی تعاون حاصل کیا کرتی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صوبے کے گورنر ہونے کی وجہ سے چونکہ ممتاز مقام پر فائز تھے، لہٰذا یہ عورت مالی مدد کے لیے ان کے پاس بھی جاتی۔ شرپسند عناصر نے موقع سے فائدہ غلط اٹھاتے ہوئے اخلاقی الزام عائد کر دیا۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں دربار خلافت میں پہنچی تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری طور پر مدینہ منورہ طلب کر لیا۔ آپ حکم نامہ ملتے ہی نئے گورنر کو چارج دے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ الزام کی تحقیق کی گئی تو یہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں پھر کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا گورنر بھی نامزد کیا تھا۔ وہاں کے باشندوں نے ان کے خلاف شورش برپا کر دی تھی تو آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا، جس کی تفصیل پہلے ہی بیان کر دی جا چکی ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کا گورنر نامزد کر دیا تھا۔ معزول ہونے کے بعد یہ جہاد پر چلے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت لشکر اسلام آرمینہ میں مصروف جہاد ہوئے، وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور خلافت میں گوشہ نشینی انہوں نے اختیار کی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باغیوں نے شورش برپا کی، ان کے محل کا محاصرہ کر لیا گیا، حالات بڑی نازک صورت اختیار کر گئے تو یہ بڑے کبیدہ خاطر ہوئے۔ امیر المومنین کے خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اس مصیبت سے چھٹکارے کا میرے نزدیک یہ حل ہے
کہ آپ باغیوں کے خلاف نامرد آزمائی کا حکم دیں، پھر دیکھیں کہ ان ناعاقبت اندیش باغیوں کو کس طرح مدینہ منورہ سے نکالا جاتا ہے۔ عام لوگ تو آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن کر فرمایا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت کے کسی فرد کا کوئی نقصان ہو یا اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ میں کسی بھی خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، ہو سکتا ہے وہاں یہ لوگ حرم مکی کے احترام میں خاموش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ باز نہ آئے تو حرم کا احترام پامال ہونے کا خدشہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری تجویز پیش کی، آپ دمشق تشریف لے چلیں، وہاں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل طور پر تسلط قائم ہے، آپ وہاں امن سے زندگی گزار سکیں گے۔ فرمایا، مدینہ منورہ کی جدائی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ باغیوں نے محاصرہ جاری رکھا، یہاں تک کہ 35 ہجری کو بعض ناعاقبت اندیش باغی افراد نے محل کی دیوار پھلانگ کر امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر بیدار مغز اور باریک بین تھے، مشکلات و مصائب سے نکلنے کے راستوں سے کس قدر انہیں واقفیت حاصل تھی، الجھے ہوئے مسائل کی گتھی سلجھانے کا سلیقہ کتنا اچھا ان میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 5 سال کا عرصہ گوشہ نشینی میں گزارا، جنگ جمل اور جنگ صفین میں بالکل حصہ نہیں لیا۔ اس دوران یہ اپنے آبائی مقام طائف جا کر رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ 35 سے 40 ہجری تک مسلسل 5 سال یہ طائف ہی میں مقیم رہے۔ 41 ہجری میں امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت مسلمہ کے حکمران تسلیم کر لیے گئے۔ امت پھر سے ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کا گورنر نامزد کیا۔ انہوں نے خوارج کے سرغنہ شبیب بن بحرہ اور اس کے حواریوں کا صفایا کر دیا۔ کوفہ میں زیاد بن ابیہ امیر معاویہ بن ابی سفیان کا سخت ترین دشمن تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی حکمت عملی سے اسے تھوڑے ہی عرصے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اطاعت گزاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ کوفے کے باشندے بڑے ضدی، مفاد پرست اور حریص واقع ہوئے تھے۔ کسی حکمران کو وہ زیادہ دیر امن سے رہنے نہیں دیتے تھے، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدبرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے انہیں اپنے شیشے میں اتار لیا کرتے تھے۔ اس دور میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل 9 سال تک کوفہ کے گورنر رہے اور ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ کوفہ کے باشندے دم بخود رہ گئے۔ حجر بن عدی حکومت کا بڑا مخالف تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کر کے اس کے شرپسندانہ عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ کوفہ کے باشندوں کی سرشت کو دیکھتے ہوئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ ان پر سختی کرنے کی بجائے نرمی سے بتاؤ کرنا بہتر ہے۔ ان کا خون بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، درگزر کرنا ہی مسائل کا حل ہے۔ ان کی طرز فکر یہ تھی، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرز فکر یہ تھی کہ کوفیوں کا خون بہانے سے یہ کہتے تھے کہ مجھے کیا فائدہ ہے کہ یہ ظلم میں اپنے نامہ اعمال میں لکھواؤں۔ اس طرز فکر سے کوفہ کا داخلی امن کافی حد تک بہتر صورت اختیار کر گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے کامیاب گورنر ثابت ہوئے۔ بخاری شریف اور تاریخ ابن عساکر میں مذکور ہے کہ یونس بن میسرہ نے ابو ادریس خولانی سے یہ بات سنی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دمشق میں ملے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے مسئلہ پوچھا تو فرمایا،
غزوہ تبوک میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ نے موزوں پر مسح کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ شعبان 50 ہجری کو 70 سال کی عمر کو دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت یہ گورنر کی حیثیت سے کوفہ میں مقیم تھے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت ہی زیرک، بہت ہی فتین اور معاملے کی گہرائیوں تک پہنچنے والے تھے۔ آپ نے شروع کے اندر ایک قصہ ان کا سنا ہے کہ حضرت عمر کے پاس وہاں کے لوگوں نے 1 لاکھ درہم بھیجا اور کہا کہ اس فلاں شخص کے پاس انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت مغیرہ نے اس ساری چال کو بھانپ لیا اور کیسے، اللہ اکبر، اس چال سے آپ نے آپ کو بچایا، یہ تو آپ نے واقعے کے اندر سن ہی لیا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو ہمارے اس چینل پر صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام اور اس طرح دیگر اسلامی واقعات مستند اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اس لیے اس چینل کے ساتھ لازمی جڑیے رہیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ